بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 66 ملاحظہ فرمائیں۔ جو ہی شانی کا سکتہ ٹوٹا وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور مشل برداروں کے درمیان سے رستہ بناتی رستم کے سامنے آ گئی۔ وہ غضب کے عالم میں سینے کی پوری قوت سے چیخ رہا تھا، مگر آواز چند فٹ سے زیادہ دور نہیں جا رہی تھی۔ جو الفاظ شانی کی سمجھ میں آ سکے وہ یہ تھے: زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس کے بدن میں ناقابل مزاحمت طوفان کی ہلچل تھی، لیکن جب شانی نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے تو یہ طوفان جیسے ایک اپنے کناروں میں سمٹنے لگا۔ شانی نے اس کے دونوں کندھے تھام لیے۔ نہیں رستم، نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، اس نے بار بار کہا۔ رستم کی اعضاء کی تشنجی کیفیت دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگی۔ چند منٹ بعد رستم شانی کے ساتھ ایک بار چونپڑا نما کمرے میں موجود تھا۔ کیچڑ میں لتڑی ہوئی کلاشنکوف زخمی دراج کے پاس واپس پہنچ چکی تھی۔ رستم کے کئی پرانے اور نئے زخم اگلنے لگے تھے۔ وہ ایک دم نڈال سا ہو کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی، سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر چہرہ شانی کی نظروں سے اوجھل کر لیا۔ اس کے کیچڑ میں لتڑے بال پنڈلیوں پر چور رہے تھے۔ شانی نے بے ساختہ اس کے کندھے پر سر رکھا اور سسکنے لگی۔ نہیں رستم، میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گی، میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، پولیس ان کے ساتھ ہے، عام لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے جواب دینا ہی نہ چاہتا ہو، جیسے اسے ڈر ہو کہ جواب دیتے اس سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس کے کئی زخموں کے منہ پھر کھل گئے۔ شانی ایک بار پھر اس کی مرم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ عارف وغیرہ نے احتیاط کے طور پر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اگلے روز رستم دیر تک سویا رہا۔ شانی جاگتی رہی اور اس کے ارد گرد گھومتی رہی۔ رستم سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کے لمبے بالوں کی ایک لیٹ خم کھا کر اس کی ناک سے چھو رہی تھی۔ ناک سے آتی جاتی ہر سانس کے ساتھ یہ لیٹ حرکت کرتی تھی اور رستم کی نیند میں خلل ڈالتی تھی۔ شانی محویت سے دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا اس لیٹ کو آہستگی سے ہٹا کر رستم کے کان کے پیچھے اڑس دے، مگر ایسا کرتے اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ شرم ایک سنسناہٹ کی طرح اس کے جسم میں دوڑ جاتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے نقوش میں عجیب سی خلاوت تھی، تاہم حالت نیند میں بھی یہ خلاوت تکلیف اور دکھ سے متاثر نظر آتی تھی۔ وہ دیکھتی رہی اور اس کے سینے میں کچھ رشتہ رہا۔ پھر اس نے ہمت کی اور رستم کی کیچڑ آلود لیٹ آہستہ سے اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑس دی۔ یکایک دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی اور شانی بری طرح چونک گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی شکستہ کھڑکی کی دزوں میں سے 2-3 عورتیں اندر جھانک رہی ہیں۔ شانی نے دیکھا تو وہ ہنستی ہوئی تیزی سے پلٹ گئیں۔ یہ محترم عورتیں تھیں، انہوں نے گھاگھرے اور چولیاں وغیرہ پہن رکھی تھی۔ شانی اپنے آپ میں خجل سی ہو گئی اور رستم سے کچھ دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ شام کے وقت جب شانی رستم کو ہلدی ملا دودھ پینے پر مجبور کر رہی تھی، ایک بار پھر کچھ لڑکیاں اور بچے کھڑکی کے پاس نظر آئے۔ ان کی دبی دبی ہنسی بھی شانی کو سنائی دی۔ شام کے فوراً بعد وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی جو 3 دن پہلے عارف کمبوا اور دراج موتم کے ساتھ اندر آئی تھی۔ شانی جان چکی تھی کہ یہ مکھیا دراج کی بیوی ہے، اس کا نام ماکو ہے۔ یہ سانولے رنگ کی 28-30 سالہ قدرے فربا عورت تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چاندی کے وزنی کڑے اور کانوں میں جھمکے وغیرہ اسے دوسری عورتوں سے ممتاز کرتے تھے۔ یہ گھاگھرا چولی کی بجائے کڑائی دار شلوار قمیض پہنتی تھی۔ کرتے کی گریبان پر بے شمار سیپیاں اور چاندی کے ستارے وغیرہ جڑے ہوئے تھے۔ بستی کی دیگر اہم عورتوں کا لباس بھی اسی طرح کا تھا۔ ماکو کے ساتھ 2 عورتیں بھی کمرے میں آئیں۔ عارف کمبوا بھی ان کے ساتھ تھا۔ ماکو سنجیدہ تھی، لیکن دوسری عورتوں کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ ماکو نے اپنائیت بھرے لہجے میں شانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چل نکڑی، تو ہمارے ساتھ دوسرے کمرے میں آ جا۔ بندے اور جنانی کا ایک ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا، وہاں ہم آپس میں گل بات بھی کرتے رہیں گے، تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ بات تو ماکو کی صحیح تھی، لیکن شانی کو رستم کی فکر بھی تھی۔ شانی نے تذبذب کی نظروں سے رستم کو دیکھا۔ عارف کمبوا بولا، میری بہن، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہر طرح خیال رکھیں گے۔ شانی جب سے عارف کمبوا سے ملی تھی، اس کے لہجے میں شانی کو سچائی، جذبہ، خلوص دکھائی دیا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ عارف جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ رستم پتھر کی طرح ساکت بیٹھا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس نے فی الوقت سب کچھ شانی پر چھوڑ دیا ہے۔ رستم کے دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا تھا اس بارے میں شانی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ شانی نے رستم سے 1-2 باتیں کی، اسے دوا مرم پٹی کے بارے میں چند ہدایتیں دی اور ماکو کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ عارف کمبوا کمرے میں رستم کے پاس رہ گیا۔ شانی کو جس دوسرے مکان میں لایا گیا وہ پہلے مکان کے ساتھ تھا، تام قدرے بڑا اور کشادہ تھا۔ یہ پختہ اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ بیرونی 4 دیواری جو 8-10 فٹ اونچی تھی کچی تھی، سین بھی کچا تھا۔ مکان کے کسی بھی حصے میں پلاسٹر نہیں کیا گیا تھا۔ کمروں کی دیواروں پر سستی قسم کی 2-4 رائفلیں اور کلاڑیاں آویزاں تھیں۔ اس نیم پختہ مکان کو سرکنڈوں سے بنی ہوئی اشیاء سے سجانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہی سردار دراج اور اس کی بیوی ماکو کا ٹھکانہ تھا۔
چاندی گھنٹوں میں شانی کو یہاں VIP مہمان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بستی بھر کی عورتیں اسے دیکھنے کے لیے آنے لگیں۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتی تھیں اور ان کی سرما لگی آنکھوں میں شوخی کروٹ لیتی محسوس ہوتی تھی۔ ان میں سے کئی نے چاندی، شیشے، پلاسٹک وغیرہ کے زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کے رنگ گندمی یا سانولے تھے، بالوں کو خاص انداز میں بینڈیوں کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ شانی ان کے لیے ایک عجوبے کی طرح تھی۔ شانی کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ دودھ، مکئی، جوار کی روٹی، گڑ والے چاول، مرغی کا گوشت یہاں کے خاص کھانے تھے۔ رات کو ماکو نے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بالکل شرم نہ کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اور رستم 2-4 دن ہی میں کھٹے کٹے ہو جاؤ۔ شانی بولی، میں نے تمہارے خاوند سے منت کی تھی کہ کسی طرح رستم کے ساتھیوں تک رستم کے بارے میں اطلاع پہنچا دو، پتہ نہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ ماکو پسکڑا مار کر شانی کے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، تم اتنا فکر کیوں کرتی ہو؟ ملوک سی جندڑی ہے تمہاری، اس کو اتنی مصیبت میں مت ڈالو۔ وہ عارف ہے نا، میرے بندے کا یار، وہ آج اپنے پنڈ واپس جا رہا ہے۔ وہ پڑاکو اور ہوشیار بندہ ہے، وہ ٹھیک موقع دے کر رستم کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں ضرور بتا دے گا۔ وہ واپس کیوں جا رہا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ اس کا جانا ضروری ہے نکڑی، وہ زیادہ دیر اپنے پنڈ سے غائب رہے گا تو پولیس کو اس پر شک ہوگا۔ پولیس والے ہر جگہ تم دونوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اللہ مولا کا شکر ہے کہ ابھی وہ ہمارے علاقے سے دور ہیں۔ اگلے دن عجیب واقعہ ہوا۔ بہت سی عورتیں مکان کے برانڈے میں جمع ہو گئی اور کوئی مقامی گیت گانے لگیں۔ سازوں کے طور پر ڈھولکی کے علاوہ ایک تارا، بانسری، طبلہ وغیرہ استعمال کیے جا رہے تھے۔ یہ خوشی کا گیت تھا جس میں دریا کے کنارے سرکنڈوں میں مٹیاروں کے ناچنے اور محبوب سے ملنے کا ذکر تھا۔ ان لڑکیوں کا ذکر تھا جو اپنے نازک کومل ہاتھوں سے سرکنڈوں کے چھلکوں اور سوکھی ہوئی داب سے خوبصورت آرائشی چیزیں بناتی ہیں۔ ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر شہری بابو بنانے والیوں کے اندھے کے ہاتھوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی خوشی بھرے گیت محترم لڑکیوں نے گائے۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ شاید ان لوگوں کا کوئی تہوار قریب آ رہا ہے۔ رات کو مشعلوں کی روشنی میں بہت سے مرد و زن اور بچے جمع ہوئے۔ بچوں میں سے کچھ نیم سرد موسم کے باوجود بالائی لباس نہیں پہنے ہوئے تھے۔ پہلے گانے بجانے کا سلسلہ ہوتا رہا، پھر مکان کے سامنے آتے میں موجود مردوں کے جم گٹھے میں سے کچھ مردوں نے اٹھ کر ڈول کی تھاپ پر ناچنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ مقامی طور پر تیار کی گئی ایک سفید شراب بھی پی رہے تھے۔ الاؤ کے گرد ناچتے ہوئے ان کے چہرے تمتمانے لگے اور حرکات و سکنات میں خوشی بڑا جوش نمایاں ہوتا چلا گیا۔ چھین کے اندر عورتیں مسلسل گانے بجانے میں مصروف تھی۔ شانی کمرے کی کھڑکیوں میں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک گھڑ سوار مردوں کے جم گٹھے کی طرف نمودار ہوا۔ اس کے سر پر بڑا سا پگڑا اور کندھے پر رائفل تھی۔ 3-4 مزید کلاڑی بردار افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ تیزی سے ذہن کی طرف آئے۔ اس سے پہلے کہ اندر موجود عورتیں دروازہ اپنی طرف سے بند کرتی، وہ دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ پگڑ والے اٹے کٹے نوجوان نے رائفل سونتی تو عورتیں چیخ اٹھی۔ وہ سیدھا ایک نوجوان لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس سجی سنوری لڑکی نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن پگڑ والے نوجوان نے اسے لپک کر دبوچ لیا۔ باقی عورتوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر کلاڑی بردار نے للکارے مار کر عورتوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ تینگا مشتی میں سجی سنوری لڑکی کا لباس پھٹ گیا۔ تنومند نوجوان نے ایک نعرہ مارا اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ مردوں کی طرف سے کئی افراد مزاحمت کے لیے آگے بڑھے، مگر پگڑ والے نے بائیں ہاتھ سے لڑکی کو کندھے پر دبوچے رکھا اور دائیں ہاتھ سے کئی ہوائی فائر کیے۔ شانی نے دیکھا کہ لڑکی کے ہاتھ اپنے یا پگڑے والے کے خون سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ جب پگڑ والا لڑکی کو لے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو لڑکی نے یہ خون آلود ہاتھ ایک ادھیڑ عمر شخص کے کندھے پر ثبت کر دیے، جیسے اس کے کندھے پر اپنی نشانی چھوڑ کر جا رہی ہو۔ شانی نے دیکھا کہ ڈھولک بجانے والی کچھ عورتیں اس ہنگامے کے باوجود مسلسل ڈھولک بجا رہی تھی۔ باہر علاؤ کے گرد کچھ محترم مرد بھی بدسور بہوے رقص تھے۔ اچانک شانی کی سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ کھیل تماشے کا حصہ ہے۔ خوشی منانے کے اس مقامی طریقے میں غالباً کسی قدیم واقعے کی جھلک پیش کی گئی تھی۔ مختلف برادریوں اور قبیلوں میں شادی کے لیے لڑکیوں کو اغوا کرنے کی رسم بہت پرانی ہے۔ پگڑ والے نے لڑکی کو اپنے آگے سفید گھوڑے پر بٹھایا اور الاؤ کا ایک چکر مکمل کرنے کے بعد اسے گھوڑے سے اتار دیا۔ وہ بھاگتی ہنستی ہوئی عورتوں کے درمیان واپس آ گئی۔ اس نے ہاتھوں پر غالباً کسی پرندے کا خون لگایا ہوا تھا۔ اس خون کی چھاپ اس نے اپنے اغوا کے وقت اپنے باپو کے کندھے پر لگائی تھی۔ یہ ناچ گانا رات 10-11 بجے تک جاری رہا۔ مکھی ادراج اس میں پیش تھا، تام عارف کمبوا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات سونے سے پہلے باکو نے اسے بتایا کہ عارف واپس چلا گیا ہے۔ شانی نے باکو سے ناچ گانے کے بارے میں پوچھا۔ باکو نے اس کا واضح کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شانی نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ کسی تہوار کے حوالے سے ہے تو ماکو نے مبہم انداز میں اس بات میں جواب دیا۔ شانی نے صاف محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ شانی نے ماکو سے رستم کی خیر خیریت دریافت کی، پھر گفتگو کا رخ مقامی حالات کی طرف مڑ گیا۔ ماکو نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں شانی کو جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ یہ موتموں کی بستی ہے اور ڈیک نالے کے قریب اس طرح کی 2 بستیاں اور بھی ہیں۔
یہ لوگ خانہ بدوش تو نہیں تھے، تاہم سیلانی مزاج رکھتے تھے اور آوارہ گردی کی عادتیں ان میں موجود تھی۔ یہ زبردست قسم کی شکاری بھی تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود اب بھی جنگلی سور کا گوشت کھا جاتے تھے، یا شاید وہ ویسے ہی لا مذہب لوگ تھے۔ باکو نے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ نرسل، سرکنڈا، اسے گھریلو استعمال کی مختلف اشیاء بنانا ان لوگوں کا پیشہ ہے۔ ویسے یہ خود کو راجپوتوں کی شاخ قرار دیتے تھے۔ عموماً شہروں اور قصبوں سے کچھ فاصلے پر چھپروں یا نیم پختہ مکانوں میں رہائش رکھتے تھے۔ مقامی کموا برادری کے ساتھ ان لوگوں کے اچھے تعلقات تھے۔ باکو سے باتوں کے دوران میں شانی کو ایک نئی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کموا برادری کے مقامی لوگوں نے لڑکی کی موت کا مسئلہ ابھی تک اٹھا رکھا ہے۔ وہ صفیہ کی قبر کشائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے ماں کو گائے بگائے شانی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی تھی اور اس کے بال سنوارنے لگ جاتی تھی۔ وہ شانی کے لیے سچی ہمدردی محسوس کر رہی تھی اور ماضی کے حوالے سے اسے کوریدنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اس نے شانی کو بتایا، ہمارے ایک پیر و مرشد ہیں، سر پر خط رکھ کر بندے کا ہر دکھ درد دور کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں ان سے ضرور ملاؤں گی، تم دیکھنا کتنا چین ملتا ہے تمہیں۔ پھر سے زندہ نہ ہو جاؤ تو میرا نام بدل دینا۔ اسی دوران میں شانی نے کھڑکی سے دیکھا، بہت سے مشتعل بردار محتم میں ایک چارپائی اٹھائے بستی کی طرف آ رہے تھے۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید کوئی جنازہ ہے، مگر چارپائی پر جو باری برکم جسم تھا وہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ سرتاپا ایک سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ ماں کو بولی، ہماری آبادی کی ایک جناتی عورت ہے، شہر میں نوکری کرتی تھی، ادھر بیمار پڑ گئی، وہاں وڈے ہاسپٹل میں ایک مہینے تک اس کا علاج ہوتا رہا، اب ٹھیک ہو گئی ہے اور واپس آئی ہے۔ چارپائی والی عورت کو ایک قریبی جھونپڑے میں لے جایا گیا۔ یہ خاصا بڑا مکان نما جھونپڑا تھا۔ کافی رات ہونے کے باوجود یہاں بہت سے برد و زن جمع ہو گئے اور خوشی بری آوازیں آنے لگی۔ اگلے روز دوپہر کو شانی کمرے کی کھڑکی سے ایک عجیب منظر دیکھنے لگی۔ بہت سے محتم مکان کے سین اور باہر گلی میں جھنڈیاں لگا رہے تھے۔ سین اور گلی کو خوب اچھی طرح صاف بھی کیا گیا تھا۔ دو افراد مسلسل ڈول اور بانسری بجانے میں مصروف تھے۔ ایک گیدڑ کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے گلی کے بیچوں بیچ باندھ دیا گیا۔ اس گیدڑ کی پوچھ ایک پھولدار ریشمی کپڑے سے ڈھانپی گئی تھی۔ سین کے ایک گوشے میں پیتل کے دو بڑے بڑے پتیلوں میں کچھ پکایا جا رہا تھا۔ ایک محتم لڑکی اپنی چاندی کی نتلی چمکاتی شانی کے پاس سے گزری تو شانی نے پوچھا، بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو کیا پتا، لڑکی نے کہا اور مسکراتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت آگے بڑھی، اس نے محبت سے شانی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، نکڑی آج تیری ڈھولک ہے، کل بیاہ ہونا ہے تیرا رستم سیال کے ساتھ۔ شانی کے سر پر جیسے کسی نے وزنی ہتھوڑا مار دیا۔ وہ حیرانی سے ادھیڑ عمر محتم عورت کی طرف دیکھتی چلی گئی۔ بیاہ یعنی شادی کا لفظ اس کی سماعت کو مفلوج کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شانی نے ششدر لہجے میں پوچھا۔ ہائے ہائے نکڑی، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہارا بیاہ ہو رہا ہے، کوئی تمہیں اٹھا کر تو نہیں لے جا رہا ہے۔ ہمارے وڈے وڈیرے ایک زمانہ پہلے کہہ گئے ہیں، جب کسی جوان جنانی کا خاوند مر جائے تو اس پر چادر ڈالو۔ اس کام کا اتنا بڑا اجر ہے کہ کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا۔ جتنا اجر چادر ڈالنے والوں کو ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بھی ہوتا ہے جس پر چادر ڈالی جائے، شادی کی جائے۔ شاید بوڑھی عورت کچھ اور بھی کہتی، مگر شانی کے ذہن میں تو آندھی چل رہی تھی۔ وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے پتا چل رہا تھا کہ رات کو جو کھیل تماشے ہو رہے تھے وہ کیوں ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا۔ کیا رستم کو اس ساری صورتحال کا علم تھا؟ اگر اسے علم تھا تو یہ کیا سب اس کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ عورتوں نے شانی کے سامنے کھل کر کوئی بات نہیں کی تھی، مگر عارف کمبوا اور دراج وغیرہ تو رستم کے سامنے کھل کر بات کرتے تھے۔ 4 دن پہلے دراج نے شانی اور رستم کے سامنے ہی کہا تھا کہ وہ کلمے پڑھوا کر ان دونوں کو ایک کر دے گا۔ رستم کی صورت شانی کی نگاہوں میں گھومنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شانی سے پوچھے بغیر رستم یہ سب کچھ کیسے ہونے دے رہا تھا؟ اتنا بڑا قدم اور ایسی بے خبری کی عالم میں، ایسی من مردی کے ساتھ؟ شانی کے سینے میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے کے اندر کوئی عظیم الشان شے ٹوٹ رہی ہے، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی میں آ گئی۔ آنکھوں میں موجود نمی نے ارد گرد کے مناظر کو دھندلا رکھا تھا۔ وہ رستم سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی دل کی آرزو بڑی جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ جو ہی شانی کھڑکی میں آئی، رستم اسے مکھیا دراج کے گھر سے نکلتا دکھائی دیا۔ 2 محتم جن کے کندھوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں اس کے عقب میں تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے رستم پر نگاہ رکھی ہوئی ہے، جیسے انہیں اندیشہ ہو کہ باہر آنے کے بعد رستم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شانی آج کئی دن بعد اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر پر ابھی تک پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، چال میں بھی لنگڑاہٹ موجود تھی، تاہم اس نے لباس بدلا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ریشمی لاچا اور کرتا تھا۔ اپنے کندھے کے زخم کو بائیں ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اس نے جنگلی گیدڑ کی طرف دیکھا۔ محتم بچوں نے اس کے سامنے کھانے پینے کی بہت سی مزید اشیاء ڈال دی تھی۔ رستم کو دیکھ کر یہ بچے رستم کے گرد جمع ہو گئے اور خوف امیز اپنائیت سے اسے دیکھنے لگے۔ رستم کے چہرے پر بھی حیرانی کے تاثرات تھے۔ پھر اس کی نگاہ اوپر اٹھی اور وہ کھڑکی میں شانی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔
دونوں کئی سیکنڈ تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں سوالات تھے۔ وہ دونوں ہی جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ شانی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر رستم کے چہرے پر نظر آنے والے کرب میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک دم زیادہ بے قرار، بے چین نظر آنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان 25-30 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے مگر بات نہیں کر سکتے تھے۔ تب شانی نے دیکھا کہ رستم ایک جوان سال موتم سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ یہ موتم مکھیا دراج کی بیوی ماکھو کا بھائی تھا۔ ان دونوں کے درمیان قریباً 2 منٹ تک بات ہوئی۔ پھر شانی نے دیکھا کہ رستم ایک دم مشتعل ہو گیا ہے۔ وہی کیفیت اس پر طاری تھی جو 3-4 دن پہلے ہوئی تھی۔ وہ اپنے زخمی جسم کو تیزی سے حرکت دیتا ہوا رنگی برنگی جڑیوں کی طرف بڑھا اور انہیں توڑ توڑ کر نیچے گرانے لگا۔ پھر اس کا دھیان پیتل کے بڑے بڑے دیگچوں کی طرف گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا اس نے دونوں دیگچے زمین پر الٹا دیے۔ چاروں طرف افراتفری پھیل گئی۔ بچے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ بہتم عورتیں دروازے میں سمٹ کر چلانے لگی۔ رستم نے ایک ڈولچی کو پکڑا اور اسے ڈھول چھین کر دیوار سے دے مارا۔ زوردار دھماکے کے سبب خشک خوراکی کرتا ہوا گیدڑ بے طرح خوفزدہ ہوا اور اپنا رسا توڑانے کی موسیقی خیز کوشش کرنے لگا۔ کئی محترم مردوں نے رستم کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ تاہم اس کی آواز اتنی بیٹھ چکی تھی کہ بمشکل اس کے اپنے کانوں تک ہی پہنچ سکتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شانی کے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ وہ کھڑکی سے ہٹی اور بے دم سی ہو کر کمرے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ واقعات میں عجیب سی تیزی آ گئی تھی۔ 5-10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ باہر موجود ہنگامہ اب سرد ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شانی نے محسوس کیا کہ رستم اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ غالباً اکیلا آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو پھر بھی اس نے دستک دی۔ شانی نے کہا آ جاؤ۔ وہ آ گیا۔ وہیں دہلیز پار کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی کیفیت تھے۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، گلے کی رگیں پھول گئی، بس کھی کی آواز نکل کر رہ گئی۔ اس نے بڑے کرب کے ساتھ سین میں الٹے ہوئے دیگچوں اور بکھری ہوئی جڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر شانی کی طرف دیکھ کر نفی میں ساری لانے لگا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نے نہیں کیا، نہ ہی اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ شانی کے سینے میں ہلچل تھی۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، مجھے پتا تھا رستم، مجھے پتا تھا۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ وہ بولا۔ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بمشکل شانی کے کانوں تک پہنچ پائے۔ میں نے نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا۔ شانی نے آنسو بہائے، پھر اس بات میں ساری لایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر رستم سے مزید کیا کہے۔ اس کے زخموں کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اس کی آواز کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی جو پہلے سے زیادہ خراب اور ناقابل سماعت تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ بس اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر کرب، مایوسی اور بے چارگی کے ایسے تاثرات تھے جو صرف دیکھے جا سکتے تھے، بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ شاید ویسے ہی تاثرات تھے جو ایک عرصہ پہلے رنگ والی کی حویلی میں شانی کا تمانچہ کھا کر اس کے چہرے پر نمودار ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ شانی کچھ کہہ پاتی وہ بوڑھا اور لنگڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے انداز میں تسلیم و رضا کی ایک ایسی کیفیت تھی جو ایک شدید لیکن میٹھی چبن کی طرح شانی کے سینے میں گہرائی تک اتر جاتی تھی۔ وہ درد سے بے حال ہوتی تھی مگر یہ درد اسے اچھا بھی لگتا تھا۔ عجیب دیوانہ تھا وہ، بے مثال جذبے رویے تھے اس کے۔ کسی وقت وہ شانی کو اتنا انوکھا لگتا تھا کہ وہ بالکل چکرا کر رہ جاتی تھی۔ وہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتا تھا۔ تاؤ شام کے بندی خانے میں رستم کے حوالے سے شانی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ خود فراموشی کی کیفیت، وہ اذیت پسندی، وہ رقص مستانہ رستم کے جانے کے بعد وہ دیر تک کمرے میں بند رہی۔ ہاں اس کے سینے میں عجیب حالت تھی۔ آنسو بے وجہ آنکھوں سے امڑ پڑ رہے تھے۔ رستم کی حالت زار لمحہ لمحہ اس کے دل پر چرکے لگا رہی تھی۔ اچانک کچھ قدموں کی چاپ ابھری اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ شانی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے درمیانی عمر کی قریباً 10 موتم عورتیں کھڑی تھیں۔ ان میں ماکھو سب سے آگے تھی۔ یہ ساری عورتیں ممتاز حیثیت کی حامل تھیں کیونکہ ان سب نے چاندی کے زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شانی کے لیے اپنائیت اور ہمدردی تھی۔ وہ اپنے کپڑے سنبھالتی زیورات کڑکڑاتی ہوئی شانی کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ ماکھو نے محبت سے شانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، نکڑی، یہ بر تیرے لیے بڑا چنگا ہے۔ وہ جنانی بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جسے کوئی بندہ اپنے من سے چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے تجھے۔ دیکھ ہم 10 جنانیاں تیرے چاہنے والے کی سفارشن بن کر تیرے پاس آئی ہیں۔ ہماری برادری کے 10 بڑے خاندان ہیں۔ ہر خاندان کی ایک بڑی جنانی تیرے سامنے ہے اور تیری منت کرتی ہے کہ تو اپنے چاہنے والے کی ووٹی بن جا۔ وہ ہر طرح سے تیرے لیے اچھا ہے۔ وہ ان ساری دشمنیوں کے سامنے دیوار بن جائے گا جو تیرے چاروں طرف پائی جا رہی ہیں۔ اگر وہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شانی نے بے حد پریشانی سے اس کی بات کاٹی۔ ہم وہی کہہ رہی ہیں نکڑی جو تیرے اپنے من میں بھی ہے۔ ایک دوسری عورت نے مسکراتے لہجے میں کہا، شرم ہے، شرم نہیں، شرم تو لچے پن میں ہوتی ہے۔ یہ تو وہ کام ہے جس میں اللہ خوش اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش۔
تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو، بس یہی بات یاد رکھو، باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ جگ والوں کو تو کوئی خوش کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ باگو نے شانی کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ مان جا نکڑی، مان جا، نہیں تو پتہ ہے کیا ہوگا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور بڑے پیار سے بولی، ہم سب کے سب تیرے بستی والے بھوک ہڑتال کر دیں گے، تیری جان مصیبت میں ڈال دیں گے۔ اچانک ایک شور سا شانی کے کانوں میں داخل ہونے لگا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پہلو بدلا اور گردن لمبی کر کے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں 20 محترم گھر کے سامنے جمع ہو چکے تھے اور ابھی مزید آ رہے تھے۔ ان میں عورتیں، بچے، مرد سب شامل تھے۔ قریباً 40-50 عورتیں، لڑکیاں اگلی صف میں تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹیں تھیں۔ کئی ایک کے ہاتھوں میں دف نما ساز سے اچانک انہوں نے ایک ساتھ سروں کو جنبش دی اور گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک قدیم پنجابی گیت تھا۔ اس میں گورمکھی اور مقامی بولیوں کی آمیزش تھی۔ دوہے کی طرز کے اس گیت کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: منجا پیاری منجا، ہماری راج دلاری منجا، تیرا مائی بڑی دور سے آیا ہے، اس کا مکھڑا زخموں سے گہرایا ہے، اس کے جسم میں کانٹے ٹوٹے ہیں، اپنے پرائے سب اس کے چھوٹے ہیں، دیکھنی اس کے بیڑے خالوں کو، دیکھنی اس کے پاؤں کے چھالوں کو، بڑا پیاسا ہے اپنا روپ پلا دے اس کو، گلے لگا لے اس کو، تو اس کی ووٹی بن جا، منجا پیاری منجا، راج دلاری منجا۔ 5 دریاؤں کی کوکھ سے ابھرنے والی اس گیت کی لے بلند ہو رہی تھی۔ شانی کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ گیت کے اولین بول بار بار دہرائے جا رہے تھے: منجا پیاری منجا، راج دلاری منجا۔ شانی کے سامنے بیٹھی ہوئی 10 ممتاز محترم عورتیں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے محبت ٹپکتی تھی۔ شانی کی ابتر حالت دیکھ کر ماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے میں باقی عورتیں بھی اپنے لباس سنبھالتی، زیورات کڑکڑاتی اٹھ گئیں۔ باکو نے اپنا یہ بڑے لہجے میں کہا، نکڑی، آخری فیصلہ تو نے ہی کرنا ہے، اور تو یہ فیصلہ خوب سوچ کر یہاں پر آپا یعنی ہم سب کی منت تو اسے یہی ہے کہ تو رستم سیال کے ساتھ جوڑی بنا لے۔ سب عورتوں نے اسے پیار دیا، 1-2 نے ماتھا بھی چوما، پھر وہ ایک ایک کر کے باہر نکل گئی۔ باہر ہجوم میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ یمین باسی شہر کے باسیوں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ثابت ہو رہے تھے۔ ہر کوئی اسے چاہتا ہے، خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے، اور شاید رستم کے حوالے سے بھی ان کے احساسات یہی تھے۔ یہ ہنگامہ پون گھنٹہ جاری رہا، پھر مکھیا دراج کے ڈانٹنے پر لوگ دھیرے دھیرے منتشر ہو گئے۔ وہ رات شانی کے لیے امتحان کی رات تھی۔ مکھیا دراج کے گھر کے ایک کچے کمرے میں لالٹین کی لو تھر تھرا رہی تھی۔ کمرے سے باہر شب کی تاریکی تھی۔ اس تاریکی میں رکھوالی کے کتوں کا شور تھا اور گیدڑوں کی آوازیں تھیں۔ شانی کبھی بان کی چارپائی پر بیٹھ جاتی تھی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ اس کے اندر سے ایک آواز ابھر رہی تھی۔ یہ آواز اس سے کہہ رہی تھی، شانی، تیری وجہ سے رستم کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ اسے مسلسل کئی ہفتوں تک دکھ، اذیت اور ذلت کی عمیق گہرائیوں سے گزرنا پڑا ہے، اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ بے شک تو اس سے ویسی محبت نہیں کرتی جیسی وہ تو اسے کرتا ہے، لیکن تو محبت تو کرتی ہے۔ تو اس محبت سے رستم کے جان سوز زخموں پر زندگی کا مرہم رکھ سکتی ہے۔ تو اپنا آپ رستم کے سپرد کر کے اس کے جان کا دکھوں کا کچھ نہ کچھ مداوا کر سکتی ہے۔ وہ تیری وجہ سے بدترین عذابوں سے گزرا ہے۔ اب تیرے لیے موقع ہے کہ تو اپنی غلطیوں کی تلافی کر، ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر خود کو رستم کی دسترس میں لے آ، اور تو یہ کر سکتی ہے، کیونکہ تو اسے زندہ درگور نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس کو چاہتی ہے، تو چاہتی ہے، اور ایسا کرنا شاید تیرے لیے بھی زندگی کا راستہ کھول دے۔ رستم کی پناہوں میں آ کر تو ریزہ ریزہ ہونے سے بچ جائے۔ پھر ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا کہ رستم کس انداز سے سوچ رہا ہے۔ کیا موجودہ حالات میں وہ اس شادی کے لیے تیار ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی سوچ دوسروں کی سوچ سے مختلف ہو، کیونکہ جب سے وہ آزاد ہوا تھا اس کا رویہ بالکل ناقابل فہم تھا۔ شانی اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ کسی وقت اسے لگتا تھا جیسے یہ وہ رستم ہے ہی نہیں۔